बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोज़ेज़ नाज़रीन करामी, मैं आपको डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा की यूट्यूब चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ एजुकेशन है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें शायद हम कहीं ना कहीं करते हुए गलत साइड के ऊपर चले जाते हैं या अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आपके लिए ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज है। नाज़रीन करामी, शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करना एक नहायत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक नहायत इम्पॉर्टेंट जुज़्व है मैं कहूँगा दीन इस्लाम का, कि जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपसे खुश होता है और अपने गैब से आपको मज़ीद अता करता है। इसलिए यही टॉपिक है हमारा आज का कि आइए शुक्रगुजारी करें। मेरे साथ डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा बाकायदा मौजूद हैं, तो उनसे बाकायदा सवालात का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्रगुजारी दर हकीकत क्या चीज़ है। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, शुक्र। ज़बरदस्त। आपका बात करने के तरीके से हमेशा पता लगता है कि मैम इज़ ऑलवेज फ्रेश और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए और एजुकेट करने के लिए मैम आई हैं। थैंक यू। अच्छा मैम, बाकायदा टॉपिक के ऊपर आने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क कि काफ़ी हद तक ना हम फ़र्का कर जाते हैं कि शुक्रगुजारी है क्या। तो एक बेसिक सा मेरा क्वेश्चन होगा आपसे स्टार्टिंग के अंदर कि शुक्रगुजारी से एक्चुअल में क्या मुराद है? अगर एक आम सा शख्स है जो ना कोई रेफरेंसेस दे सकता है कुरान हदीस से या उलमा से, और ना उसको इतना कोई इल्म है, लेकिन वो दिन में सैकड़ों दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, तो मैं समझती हूँ वो अल्लाह का बड़ा महबूब होगा। अल्लाह ताला ने तो हर एक को उसकी ज़हनी इस्तिताअत, सलाहियत और तालीमी काबिलियत के लिहाज से ही जज करना है ना। Exactly. अल्लाह ताला ये तो नहीं कहेंगे कि आपने एमफिल या पीएचडी क्यों नहीं किया। Exactly. तो हम कितना यानी उसको मोहब्बत से और इज्जत और तौकीर से देखते हैं ना, कोई ऐसा शख्स जो हर वक्त शुक्र अदा करता है। हमारे बच्चे जब छोटे थे ना, तो हम उनको ये कहा करते थे कि तुम तस्बीह देकर हाथ में ना, हम कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा कहोगे ना बेटे या बेटा या बेटी, तो आपका एक दरख्त लग जाएगा जन्नत में। हम उनको ना बहुत मोटिवेट ऐसा करते थे। तो इतने मासूम छोटे छोटे से बच्चे, नन्ही कलियां ही होते हैं ना, उन कलियों को ही हमें फूल बनाना है ना। बिल्कुल। तो वो बहुत मोहब्बत और प्यार से ना वो फिर ऐसे करते थे, और फिर हम उनको और मोटिवेट करते थे कि देखो कितने दरख्त लग गए। ये बीज डालना होता है बचपन से, और फिर आगे चलकर जो उम्र गुजरती है। इसी तस्वीर को अगर हम आगे देखें कि जो शख्स एक बिल्कुल आम सा शख्स है जिसके पास कोई डिग्रियाँ नहीं, कुछ नहीं, कोई मर्द औरत लड़का लड़की जो भी, वो शुक्र अदा करता रहता है, तस्बीह भी पढ़ रहा है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह की तारीफ, तो अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। हम शऊरी तौर पर कैसे शुक्रगुजारी करें, इस बात को समझने के लिए आज हम बैठे हैं। लेकिन शुक्र का लफ्ज़ तो बचपन से ही बच्चे भी सुन लेते हैं। Exactly. तो सबसे पहले मैं अपने आप को समझाऊंगी और हम सब मिलकर एक दूसरे को समझाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हम शुक्र अदा कर ही नहीं रहे। अच्छा मैम, एक मैं चाहूँगा ब्रीफ रोशनी उन लोगों के लिए जो कि सुन रहे हैं हम लोगों को, कि शुक्रगुजारी से क्या मुराद है और शुक्रगुजारी दर हकीकत क्या है, इन अ ब्रीफ मैटर। हमारा इस्लाम क्या कहता है इसके मुतालिक और क्या चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं? शुक्र का अगर हम लफ्ज़ी माने यानी डिक्शनरी का देखें तो एहसानमंदी करना और थोड़े चारे पर सब्र करने वाला जानवर, उसके बावजूद वो मोटा नज़र आए, ठीक है। ठीक है। और शुक्र का मुतज़ाद लफ्ज़ यानी ऑपोजिट कुफ्र है। शुक्र का लफ्ज़ कुरान में 71 टाइम्स आया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शुक्र का इस्तिलाही मानी। शुक्र अगर अपने से बड़े का अदा किया जाए तो वो अताअत की सूरत में आ जाएगा, ठीक है। अगर अपने बराबर कोई शख्स है और उसका अदा किया जाए तो वो ऐसे होगा कि जैसे कि किसी का एहसान है और उसका हमने बदला दे दिया, ठीक है ना। कोई भी उसने हमारे लिए काम, ये हम उम्र हमारे मतलब कैलिबर के लोगों, हम उम्र हम रुतबा जिस भी लिहाज से आप देखें, ठीक है, ठीक है। और अगर हम अपने से कम अहम शख्स, उसका अगर हमें बदला देना है तो वो उसके एहसानात का शुक्र हो गया। इसको और मज़ीद समझते हैं ना, हज़रत सुहेल बिन अब्दुल्ला कहते हैं शुक्र से मुराद है बढ़ चढ़ कर अताअत करना,
नाफरमानियों से बचना, चाहे वो ज़ाहिरी हो या छुपी हुई हो। अरे ज़बरदस्त। रहा दिल से ज़ाहिर होना तो वो हुजूर कल्बी से अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि इबादत के अंदर अल्लाह के शुक्र की हकीकत है, उसका इजहार करना। ठीक है। मतलब ये कि जैसे कि बंदे ने ज़बान से इतराफ़ किया, और वो कैसे इतराफ़ किया, हम्दो सना की सूरत में, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो दिल से जो है ना उसको महसूस करना हुजूर कल्बी से, अरे क्या बात। फिर इबादत करना उसी कैफियत में, अल्लाह से मोहब्बत करना, और फिर जिस्म के बाकी तमाम हिस्से जितने भी आज़ा हैं उससे शुक्र की तकमील करना, अल्लाह की फर्माबरदारी करना। मिसाल के तौर पे इसके जिस्मानी इबादतों के अंदर नमाज जैसे आ जाती है ना, एग्जैक्टली। हज भी है जिस्मानी इबादत, बदनी इबादत जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह अगर आज़ा की जहाँ तक बात है, आज़ा की शुक्रगुजारी ये है, इन कदमों से मुझे मस्जिद चलकर जाना है, या मुझे अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाना है, वालिदैन के कदमों में बैठना है, उनकी तरफ मोहब्बत से देखना है, अरे क्या बात है। या फिर मुझे किसी ऐसे शो में जाना है जहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। ये एक मिसाल के ज़रिए से मैंने आपको समझाया। ज़बरदस्त। अब मिसाल के तौर पर सूरह नहल की आयत नंबर 78 है, अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। अब देखिए इसमें कान का भी टेस्ट है, आँखों का भी टेस्ट है, और दिल से मुराद हमें पता है जज्बात, ख्यालात, ये होती है। वजह फरमा रही है। ठीक है, तो ये आज के लिए मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा, आई थिंक दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ द टाइम, कि हम ये देखें कि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम इन आज़ा के ज़रिए से, अपने जिस्म के आज़ा के ज़रिए से अल्लाह की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, या अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर हिकायत है, किसी वो शहर में पहुँचे तो देखा कि उनकी जूती फट गई और उनके पास खरीदने की नई जूती खरीदने की इस्तिताअत ना थी, तो वो बेहद मलूल हुए, उदास हुए कि अल्लाह ने उनको इतना फजल कमाल दिया, और वो ये सोचने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस हाल में रखा कि मेरे पाँव में जूती नहीं है। वो जैसे ही शहर की मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके पाँव नहीं थे। अल्लाह अकबर। ये देखते ही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदे में गिर गए और अल्लाह का उन्होंने बेपनाह शुक्र अदा किया कि जूती तो नहीं है तो क्या हुआ, पाँव तो हैं, इस बेचारे के तो पाँव भी नहीं है। क्या बात है। तो यही बात है कि अल्लाह तबारक ताला की बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास है। अल्लाह ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया। एग्जैक्टली। बल्कि सिर्फ यही नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए हमें मालूम है वो खातमुन नबीयीन है, बेशक, रहमतुल लिल आलमीन है, नबियों के सरदार है। अल्लाह ताला ने हमें इन नबी पाक का उम्मती बनाया। हम कभी उस नबी पाक के पहुँचाए हुए पैगाम का शुक्र ही नहीं अदा करते और ना सजदे में उस लिहाज से पड़े रहते हैं। अच्छा मैम, एक शुक्रगुजार बंदे की पूरी शख्सियत और कैफियत शुक्रगुजारी के बाद किस तरह की निखर कर आती है, कैसी नज़र आती है? देखिए ना, शुक्र का नतीजा फिर क्या होना चाहिए। अगर तो शुक्र हमारे दिल में उतर गया है, ठीक है ना, तो जो ज़बान से हम शुक्र अदा करेंगे, जैसे कि हमने बात की, उसमें भी असर आ जाएगा, उसकी कैफियत होगी। एग्जैक्टली। इसी तरह कुरान में, सूरह फुरकान में और दीगर जगहों पे भी हमको नज़र आता है कि अल्लाह ताला एक जो इंसान है, एक जो मोमिन है, उसकी चाल ढाल का भी जिक्र करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज का भी जिक्र करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह को ये अच्छा लगता है, अल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह करे कि हम अल्लाह के ऐसे बंदे बने। अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर होता है। उसकी चाल ढाल और गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है कि ये अल्लाह का शुक्रगुजार बनता है। एक शुक्रगुजार बंदे के शुक्र के इकरार के बाद, अब शुक्र का इकरार कर लिया है, तो क्या फ़राइज़ बनते हैं उसके?
دیکھیں دیکھ لیتے ہیں, ڈفرینٹ کیسز ہو سکتے ہیں. ایک ایسا شکر گزار بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال عطا کیا, تو وہ اس کے شکر کا اقرار یہ ہوگا کہ وہ مالی شکر کرے نا. ایگزیکٹلی, لوگوں کی مدد کرے, جسمانی بدنی شکر ہو گیا, اعضا کا شکر ہو گیا نا, جیسے جس طرح مال دیا گیا تو مالی شکر ہو گیا, مال کا شکر. تو کیا ہو گیا, صرف زکوٰۃ ہی نہیں ہوگا, وہ پھر صدقات بھی ہوں گے, اس کے علاوہ ڈونیشنز, فنڈز بھی ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اضافی دے دیا تو وہ اس طرح سے اس کا شکر ادا کرے گا. رشتہ داروں کا حق یہ ہوا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ رشتہ دار پسند نہیں ہے, میں نہیں اس سے ملوں گی. رشتہ داری کا حق یہ ہوا کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی, قطع رحمی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, دیگر بھلائی کے کام پھر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم اگر اپنی کیپیسٹی میں اپنے ملک کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں, پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہم تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں اپنی کیپیسٹی میں ایک یا دو بندے کا ہی کر دیں, جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, تو پھر یہ مال جو ہے نا, مطلب میرے خیال میں صحیح جسٹیفائی ہو جائے گا. زبردست, بہترین. اچھا میم, شکر اور ایمان دو انٹرلنکڈ چیزیں, تو شکر کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ کی نعمتوں کا ادراک بھی ہوتا ہے, احساس بھی ہوتا ہے نا. تو پہلی سیڑھی تو میرے خیال میں یہی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ شکر دراصل نصف ایمان ہے, اس سے ایمان بندے کا مکمل ہوتا ہے. زبردست. سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا ایمان کے دو حصے, ایک صبر اور ایک شکر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے فرمان میں جمع کر دیا. ارے کیا بات. مثال کے طور پہ اس کا ریفرنس ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے, ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانی ہے. کیا بات ہے. شکر کرنا ایک بہت عظیم صفت ہے اپنے آپ میں. تو جاننا چاہیں گے کہ شکر کرنا کن لوگوں کی صفات ہیں بیسیکلی؟ شکر کرنا تو ہم بھی ظاہر ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے نا, لیکن ہمارے لیے رول ماڈل عظیم ہستیاں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صورت میں کہ وہ اللہ کے شکر گزار بھی تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بھی کی. بے شک بے شک. اور سورہ نحل آیت 120-21 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھا, اللہ کا فرمانبردار اور یکسو تھا, اور مشرکوں میں سے نہیں تھا, اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والا تھا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اشارہ کیا اور ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس بات سے بھی سیکھنے والے ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل اتنا طویل کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جایا کرتے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں, حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اسی لیے جو ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی وصیت اپنے ساتھیوں کو بھی کیا کرتے تھے کہ جو اگر سونے کے پانی سے بھی لکھ دی جائے تو کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے. آپ نے ان سے فرمایا اے معاذ, اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم ضرور ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو. اور یہ سنن نسائی کی 1304 ہے, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کے ساتھ میری مدد فرما. کیا شکر کرنا جنتی لوگوں کی صفت ہے؟ آج ہم نے اپنے لیے کچھ عملی نکات لیے اور یہ ہم مل بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کا شکر اس زندگی میں ادا کریں. رائٹ. تو جناب جنت والوں کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ شکر کریں گے. ان کی خصوصیات قرآن میں ہمیں بارہا نظر آتی ہے. جو نعمتیں انہیں اللہ عطا کریں گے, اللہ نصیب کرے, تو وہ ان پر بار بار اللہ کی حمد و ثنا کریں گے.
جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ گر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین کی 59 ہے یہ آیت، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ دو گروپ صرف ہوں گے۔ ہم اس میں پوری زندگیاں اپنی ختم کر دیتے ہیں کہ ہم بیٹی نہیں دیں گے اور بہو نہیں دیں گے، کہ فلانے سید ہے، فلانے جٹ ہے، راجپوت ہے، اور اللہ جانے کون کون سی ہم نے یہ چیزیں یہاں پر بن گئی ہیں۔ تو اس دن تو صرف دو ہی ذات ہوگی، ذات برادری کوئی نہیں مانی جائے گی، یا تو جنتی ہوں گے یا دوزخی ہوں گے۔ میم ہمارا طرز عمل، ہمارا جو طرز عمل ہے وہ کیا کہانی پیش کر رہا ہے اس وقت؟ ہمارے کرنے کی کیا کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے؟ ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم بیسیکلی شکر گزاری اس طرح سے نہیں کرتے جو شکر ادا کرنے کا حق ہے۔ وضاح فرما رہی ہیں آپ؟ ناشکری ہم ایسے کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے۔ بچے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل تو ہر کوئی اپنے کمروں میں بیٹھ کر فوڈ آرڈر کر کے ڈیلیوریز منگوا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی۔ اور بعض دفعہ گھر کے سارے افراد کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں فوڈ ڈیلیوریز کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کلچر کی بات کر رہی ہوں نا، اور اس چیز کی کہ بچے جو ہی کہتے ہیں یہ چیز مجھے نہیں پسند، یہ چیز وہ نہیں پسند۔ اور مجھے یاد ہے میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بتایا کرتی تھی جب چھوٹے تھے کہ یاد کرو اس بچے کو، اس تصویر کو، کہ وہ بچہ کوڑے میں بیٹھ کر اپنے لیے کچرے میں سے کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا ہے، جو کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ تصویر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو کوڑے کے ڈھیر میں سے اپنے لیے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک وہ بچہ میری نظر میں ہے جس کی تصویر میرے پاس ہے، جو شیشے سے اپنا چہرہ گاڑی میں چھپکائے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ فوڈ چین جو کچھ لوگ بڑا ہنسی اور کہتے اور خوش باش بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائے کریں فوڈ، میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس ریسٹورنٹ کا یا اس فوڈ چین کا کھانا کھا سکتا ہوں۔ تو جناب یہ ایک ہو گئی بات بچے بڑے، جس کے لیے بھی ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے ایسا کریں۔ بچوں کی اگر بات ہو رہی ہے یا اڈلٹس کی ہے، ینگ اڈلٹس، ایڈولسنس، تو ناشکری یہ بھی تو نہیں ہو گئی کہ آپ کے والدین زندہ سلامت ہے۔ ان بچوں سے پوچھو جو یتیم ہے، جن کا باپ نہیں ہے، ان بچوں سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کیا گزرتی ہے تو میڈیا پہ آپ دیکھیں جا بجا آپ کو مدرس ڈے پہ بڑی پوسٹ نظر آتی ہے، اس کے بعد سب غائب۔ ایگزیکٹلی۔ ماں تو ابھی بھی ہے اور باپ تو ابھی بھی ہے۔ والدین کے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہوا۔ بڑا مسئلہ آج کل کی تو سوسائٹی تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ وی ہیو ٹو تھینک اللہ، وی ہیو اے بلیسنگ آف اے چائلڈ، ایگزیکٹلی۔ لڑکیاں ہیں، تو آپ شکر ہے کہ آپ یو آر ناٹ انفرٹائل، یو ہیو ایٹ لیسٹ یو ہیو ایگزیکٹلی۔ چلڈرن۔ اور بیٹیاں تو میم جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، بالکل۔ اس کے بعد ایک اور، یہ میں صرف ٹپس دے رہی ہوں یا پریکٹیکل پوائنٹس۔ وائفز اینڈ ہسبینڈس کمپلیننگ آف ایچ ادر۔ یس۔ وائفز یہ کہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دیتا، اٹینشن نہیں دیتا۔ وائف یہ کہتی ہے میرے پاس اتنے پیسے کم ہیں، میرا اسٹیٹس اچھا نہیں ہے، مجھے یہ میری ڈیمانڈس ہیں۔ ہسبینڈس کہہ رہے ہیں کہ میری جو بیوی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، یا میری بیوی کے اندر فلاں 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 برائی ہے۔ تو قرآن بھی یہ سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے مفہوم آیت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بیوی اور شوہر دونوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم میں سے ایک کو دوسرے کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہو یا اچھی نہ لگتی ہو، لیکن وہ قرآن اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہم کو ابھارتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ ان میں کون سی خوبی ہے، ایگزیکٹلی، تاکہ نباہ ہو سکے، کیونکہ لاسٹ ریزورٹ از سیپریشن اور ڈیورس۔ ایگزیکٹلی، تو وہ کہا گیا نا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، تو اس لیے بہتر اچھا دیکھیں،
ایک بہترین پروگرام, ایک بہترین ایلیبوریشن. اگر ہم سب شکر گزاری کی اس میں کہوں گا روایت کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیں نا, جو ازل سے چلتی آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے کافی حد تک مسائل ہمارے خود بخود ریزالو ہو جائیں گے. یہ سارے مسائل ہمارے خود کے پیدا کرتا ہے. اور مجھے سب سے اچھی بات ابھی آپ کی یہاں پہ یہ لگی کہ ہم ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں, ہسبینڈز اپنی وائف سے خوش نہیں ہیں, وائفز ہسبینڈ سے خوش نہیں ہیں, ہم پازیٹیو ایسپیکٹس نہیں دیکھتے. جی جی جی. میم جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے آڈینس کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, جو لوگ آپ کو سننا پسند کرتے ہیں, جو انفارمیشن لیتے ہیں, جو گائیڈنس لیتے ہیں, میم ان کے لیے کوئی بہترین سی ایڈوائس. کہتے ہیں نا پرلز آف وزڈم بھی کہا جاتا ہے. یس. تو شکر بھی دراصل ہمیشگی نعمت کا اصل راز ہے. ارے کیا بات ہے. خوش رہنے کا بھی راز ہے. خوش رہنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. ایک ریلیشن شپ میں آپ ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ریلیشن شپ ہے, ہسبینڈ وائف, حلال ریلیشن شپس کی بات کریں, جیسے میں نے ابھی ایگزامپلس بھی دی. تو خوش رہنے کے لیے پھر ہمیں اس میں سے دیکھنا ہوگا نا کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں دی. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی. جیسے ہم سب جانتے ہیں, یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے, ہمیں یاد بھی ہے. سورہ ابراہیم میں بھی یہ دوبارہ ہے قرآن میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اپنے فضل سے بہت زیادہ دوں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی اللہ ملٹیپلائی کرتے رہیں گے ہمارا جو اجر ہوگا نا, اپنا فضل. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیے حدیث قدسی ہم کو معلوم ہی ہے, وہ حدیث کی قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث کی جو قسم ہے. اسی لیے ہمیں دوبارہ سٹریس کیا اس کو, ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں. ارے کیا بات ہے. وہ میری زیادہ شکر گزاری کرنے والے, زیادہ فضل سمیٹنے والے. مدارج السالکین 256 پہ یہ مطلب لکھا ہوا ہے. آج کل کے لڑکیاں کیا لڑکے تک یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیسے خوبصورت نظر آؤں, کیونکہ ہم ظاہری خوبصورتی پر ہمارا سب سے زیادہ زور ہے نا. ایگزیکٹلی. تو میری ناک ایسی نہیں ہے, میری ناک ایسی نہیں ہے, میری آنکھ ایسی نہیں ہے, میرے ہونٹ ایسے نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ہے فلرز اور یہ ساری چیزیں, کاسمیٹک سرجری کی طرف لوگ جاتے ہیں کہ میں اپنے فیچرز کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے یہ بھی رب کی, اللہ کی ناشکری ہے کہ ہم اس رب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے اچھی آنکھ, اچھی ناک, اچھا رنگ نہیں دیا, میں گوری نہیں ہوں, میں ایسی ہوں, تو میرا قد چھوٹا ہے. تو ہم رب کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ وہ رب جو کہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس چونٹی کو اس کے بل کے اندر رزق کیسے فراہم کرنا ہے. ارے کیا بات ہے. اس بات کے اوپر بات ختم کرنا چاہوں گی کہ اللہ کا شکر ہم سب مل کر, میں سب سے پہلے ادا کرنے والی ہوں, ہم حق نہیں ادا کرتے اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحبہ جزاک اللہ خیر فار سچ اے بریف ایلیبوریشن آف دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. لوگ اگر شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں تو کافی حد تک چیزیں ہماری کنٹرول ہو سکتی ہیں. میم جزاک اللہ خیر. معزز ناظرین کرامی, دیکھیں میں اور آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ جو شکر کر رہا ہے نا, یہ آپ کے اعمال کو اس طرح سے دھوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا, برائیاں مٹتی چلی جاتی ہیں, نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو اللہ جس حال کے اندر بھی آپ کو رکھتا ہے وہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. آپ کے پاس زیادہ دولت ہے, زیادہ مال ہے, تو وہ بھی بیسیکلی ایک امتحان ہے کہ آپ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں. جس طرح میم نے آپ کو ابھی بتایا بات کرتے ہوئے کہ آپ نے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے, اپنے گھر والوں کا حق ادا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو یہ بھی امتحان ہے آپ کا. اور اگر آپ خستہ حال کے اندر ہیں تو وہ بھی کوئی پرماننٹ رہنے والی چیز نہیں ہے. اللہ اس کے اندر بھی آپ کا امتحان لیتا ہے. اگر آپ اللہ کی اس پاک بابرکت ذات کا شکر ادا کرتے رہیں گے نا, یقین جانیں صرف اللہ کی طلب رہے گی اور ہر دوسری چیز کی طلب آپ کو مٹ جائے گی. تو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد ارحم نعیم کو دیجیے اجازت. اللہ